کسی بھی نماز کے بعد ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر انا آتینا کل کوثر کا یہ عمل کر لینا۔ ذاتی مکان، گاڑی، بنگلہ، بے شمار پیسہ اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لیا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کسی بھی نماز کے بعد، چاہے فجر کے بعد، چاہے ظہر کے بعد، چاہے عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے اس عمل کو لے کر ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کوئی پابندی نہیں۔ چاہے فجر کے بعد پڑھیں، چاہے ظہر کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے بعد۔ ذاتی مکان چاہیے ہو، بڑا گھر چاہیے ہو، دولت کے ڈھیر لگانا چاہتے ہو، دولت کی چھما چھم بارش برسانا چاہتے ہو کہ فوری طور پر امیر بن جاؤ، چاہتے ہو کہ فوری طور پر گھر دولت سے بھر جائے، چاہتے ہو کہ فوری طور پر مالا مال ہو جاؤ، تو آج اس عمل کو ہر حال میں پڑھنا۔ کتنی بھی تمہیں مصروفیت ہو، کتنی بھی بھاگا دوڑی ہو، خدا را اس عمل کو نہ چھوڑنا۔ آج اس عمل کو تم نے چھوڑ دیا تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تم سے بڑا بد نصیب بندہ میں نے اپنی نظر میں نہیں دیکھا۔ تم سے بڑا بد قسمت بندہ پھر میں نے اپنی نظر میں نہیں دیکھا کہ جس کو ایسا موقع ملا اور اس نے اس موقع کو ضائع کر دیا۔ اس موقع کو ہرگز ضائع نہ کرنا۔ اس موقع کو اگر تم نے کسی بھی وجہ سے جانے انجانے میں گنوا دیا تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں ساری زندگی پچھتاؤ گے، ساری زندگی کہو گے کہ ہمیں ایسا موقع ملا اور ہم نے ہائے افسوس اس موقع کی قدر نہ کی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی شہر میں ہو، کسی بھی گاؤں میں ہو، کسی بھی گلی میں ہو، محلے میں ہو، اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، اس عمل کو آپ لوگ چاہو تو فجر کے بعد پڑھ لینا، چاہو تو ظہر کے بعد، چاہو تو عصر، مغرب، عشاء، جیسے تمہارا دل کرے ویسے اس عمل کو پڑھ سکتے ہو، بشرط یہ ہے کہ سکون سے، اطمینان سے کسی بھی وقت کی نماز کے بعد آپ کو اس عمل کو پڑھنا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، وہ لوگ بھی اس عمل کو لازمی پڑھ لیں جو پوری طرح سے پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہر طرح کی پریشانیوں نے جن کو جکڑا ہوا ہے، نہ گھر میں روزی آتی ہے، نہ رزق آتا ہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ وہ عمل ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں سورہ کوثر کا کہ اپنا سیدھا ہاتھ آپ نے سینے پر رکھ کر میرے بتلائے ہوئے طریقے پر چند گھڑیاں، چند سیکنڈ اپنی زندگی کی نکالنی ہے، اور جس ترتیب سے، جس طریقے سے یہ عمل بتاؤں گا اسی طریقے سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بے دلی سے نہ پڑھیے گا، بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے سکون سے، اطمینان سے، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا۔ چاہے اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، چاہے دفتر میں بیٹھ جاؤ، چاہے آفس میں بیٹھ جاؤ، چاہے مسجد میں بیٹھ جاؤ، چاہے مدرسے میں بیٹھ جاؤ، جہاں دل کرے وہاں بیٹھنا اور اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، وہ لوگ جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے آخری وارننگ دے دی ہے کہ بس اب ہم کچھ نہیں جانتے، اب ہمارے پیسے ہمیں لوٹا دو، تمہاری مہربانی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، فوری طور پر قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، فوری طور پر چاہتے ہو کہ قرضوں سے تمہاری جان چھوٹ جائے، قرضوں سے چھٹکارا مل جائے، تو خدا کا واسطہ چند گھڑیاں، چند سیکنڈ نکال کر میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ بے دلی سے نہ پڑھنا، بے ترتیبی سے نہ پڑھنا، سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ تمام کی تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست، ساتھی، احباب، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے ایسی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ یہ پورا کا پورا عمل آپ نے ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے کہ جب تک آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں، اس دوران کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ آپ کی پوری توجہ، پورا دل، دماغ، دھیان صرف عمل کی جانب ہونا چاہیے۔ بے دلی سے آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا، بے ترتیبی سے نہیں کرنا، سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ چھوٹا سا عمل پڑھنے سے پہلے، اس چھوٹے سے عمل کو کرنے سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔
اس عمل کو کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے جیسے کہ فجر کے بعد پڑھا، ظہر کے کسی بھی وقت کی ایک نماز پوری کمپلیٹ پڑھ لی، جس وقت کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ آخری رکعت پڑھی، سلام پھیر لیا آپ نے، پوری رکعت کمپلیٹ ہو گئی، آپ کی نماز پوری اینڈ ہو گئی، آخری رکعت کا سلام پھیرا، تو اب جیسے بیٹھے ہیں اتحیات کی پوزیشن میں، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیں، چاہے سیدھے طرف، الٹی طرف، کسی بھی طرف۔ میرے بھائی میری بہنیں دونوں سمجھ لیں اس عمل کو۔ نماز کسی بھی وقت کی آپ لوگ پڑھیں، چاہے تو پانچوں وقت کی ایک دن میں نماز کے بعد اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز کے بعد، چاہے تو ایک وقت کی نماز کے بعد پڑھیں، چاہے تو زندگی میں ایک بار اس عمل کو کسی بھی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو روزانہ پانچوں وقت کی نماز کے بعد پڑھیں یا روزانہ کسی بھی ایک وقت کی نماز کے بعد پڑھیں، لیکن بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھیے گا۔ یہ عمل یاد رکھیے گا، فوری طور پر اپنا اثر دکھا دیتا ہے۔ یہ عمل یاد رکھیے گا، فوری طور پر دولت سے گھر کو بھر دیتا ہے۔ یہ عمل یاد رکھیے گا، فوری طور پر حالات کو بدل دیتا ہے۔ تو آپ نے ہر حال میں اس عمل کو کرنا ہے، ہر طرح سے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بار آپ نے نماز کمپلیٹ کر لی کسی بھی وقت کی، تو اب آپ نے سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا ہے اتحیات کی پوزیشن میں، اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر، کسی بھی طرف رکھ لیں سینے پر، اور پھر آپ نے سب سے پہلے درود شریف ایک بار پڑھنا ہے، اور جب تک نہ کہوں ہاتھ نہیں ہٹانا، 15 سیکنڈ لگیں گے اس عمل کو پڑھتے ہوئے۔ دنیا کا آسان ترین عمل ہے، وقت کے بچانے کے حساب سے مختصر وقت عمل ہے، یعنی کہ پڑھنے کے لحاظ سے بھی دنیا کا آسان ترین عمل ہے، اور رزق اور دولت کا یہ بادشاہ عمل ہے۔ سورہ کوثر کا عمل ہے، 2-3 اس میں چھوٹے چھوٹے وظائف پڑھنے ہیں، سب کچھ 15-20 سیکنڈ کے اندر اندر پڑھ لو گے۔ سینے پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ لیا تو فوراً ایک بار درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیجئے گا۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا۔ جو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود پاک پڑھ کے اس عمل کو شروع کر دیجئے گا۔ اب درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ لوگ اس عمل میں درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ایک بار درود پاک آپ جب پڑھ لیں تو فوراً پہلا چھوٹا سا وظیفہ آپ نے جو اس عمل میں شامل کرنا ہے، ان وظائف کو اگر زندگی میں پہلے بھی کبھی نہ کبھی پڑھ چکے ہو تو یاد رکھیے گا، اس سے فرق نہ پڑے گا۔ یہ عمل آپ کے لیے بالکل نیا فریش ہے، جو ایک خاص تعداد میں کسی بھی وقت کی نماز کے بعد سورہ کوثر کے ساتھ سیدھے ہاتھ پر سینے پر رکھ کر آپ کو پڑھنا ہے۔ سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ دیا، نماز کے بعد درود پاک پڑھ لیا، تو پہلا وظیفہ، تسبیح کے دانوں کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف زبانی یا الٹے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھ لیں، کیونکہ سیدھا ہاتھ تو آپ کا سینے پر ہے۔ پہلا وظیفہ درود پاک پڑھتے ہی جو پڑھیں گے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے پہلے نمبر پر یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب کا 7 بار 7 ٹائم پڑھیے گا۔ پہلا وظیفہ یا مسبب الاسباب کا 7 بار پڑھ لیں تو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوری طور پر آپ نے اس عمل میں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے فوراً بعد اس عمل میں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ایک بار سورہ کوثر کو شامل کر دینا ہے، اونلی 1 ٹائم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک بار جب سورہ کوثر پڑھ لی تو اب کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ نے جو چھوٹا سا وظیفہ اس عمل میں فوری طور پر شامل کرنا ہے،
بڑا خاص وظیفہ ہے، آسان سا وظیفہ ہے، پاورفل وظیفہ ہے، دولت سے مالا مال کر دینے والا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو۔ اپنے انداز سے پڑھیں جیسا آپ کا انداز ہو، یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو، یا نافیو۔ 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ نے یا نافیو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب 7 بار یا نافیو کا وظیفہ پڑھ لیں تو فوراً اس عمل میں یا نافیو کا وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو اب کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ 7 مرتبہ یا نافیو کا وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اس عمل میں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آخر میں، اینڈ میں اس عمل میں ایک اور چھوٹا سا وظیفہ شامل کر کے اس عمل کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ آخر میں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس عمل میں ایک بالکل چھوٹا سا وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا مجرب وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، چاہو تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لینا، چاہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ ہے یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا۔ 3 مرتبہ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کا وظیفہ پڑھتے ہی ایک بار درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں، آخر میں اپنا سیدھا ہاتھ ہٹا دیجیے گا اور اسی وقت دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیے گا۔ عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام کومنٹس میں لازمی لکھنا پڑے گا اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ کر عمل کی اجازت ملے گی۔ جو میرے بھائی پوری ویڈیو دیکھ لیں گے اس کو اجازت دے دی جائے گی عمل کی۔ ویڈیو کو لائک کرنا بھی ضروری ہے عمل کی اجازت کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔